ایک شہید کا بچہ. دیکھیے علماء کی سیرت وہی ہے جو اہل بیت کی سیرت ہے. چھوٹا سا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آیت اللہ خامنئی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ آقا خامنئی میرا ایک سوال ہے. چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا بچہ کہ میرا ایک سوال ہے. کہ کون سا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ امریکہ جیسی بڑی طاقت، اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر 3 ممالک سے خطرہ ہے تو تینوں ممالک کا نام ایران لیتا ہے. کہا کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت آپ سے ڈرتی کیوں ہے؟ اب مجھ جیسا کوئی سادہ مولوی ہوتا تو کہتا میرے پروٹوکول کی وجہ سے، میرے گن مین کی وجہ سے، 20 گاڑیاں میرے ساتھ گھومتی ہیں اس لیے امریکہ مجھ سے ڈرتا ہے. یا کہتا تھوڑا میری نماز کی وجہ سے، میری نماز شب کی وجہ سے، میرے اجتہاد کی وجہ سے، میری تقویٰ کی وجہ سے. لیکن آقا خامنئی نے یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ آقا خامنئی کا نام بھی علی ہے اور یہ عمل بھی سیرت علی پر کرنے والے ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ کائنات میں اثر ہے تو تیری ذات کی وجہ سے ہے، کائنات میں اگر احترام ہے تو تیرے ذات کی وجہ سے ہے. جو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت دنیاوی اسباب کی وجہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا ہم نے بڑا پروٹوکول رکھ لیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے، بڑی گاڑیاں رکھ لی تو لوگ ہماری عزت کریں گے، زیادہ مال آ گیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے، بڑا گھر بنا لیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے، تو جب یہ چیزیں چلی جائیں گی تو لوگ بھی تیری عزت نہیں کریں گے. ایسی چیز کی وجہ سے اپنی عزت بنا جس کو اللہ نے بقا عطا کی ہے. تو آقا خامنئی نے سمپل سے جواب دیا کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. بھائی تم کسی کو اسلحے سے ڈراؤ گے، کل اسلحہ نہیں وہ تجھے مار دے گا. تم کسی کو مال سے ڈراؤ گے، تم کسی کو وردی سے ڈراؤ گے، تم کسی کو اپنی پوچھ سے ڈراؤ گے، کل نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو وقت حاکم بھی کہتا ہے کہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، کہتا ہے کہ میں حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کا اتنا رش، بادشاہ ہے، جاہو حشم ہے، لیکن کوئی مجھے باری نہیں دے رہا کہ میں حجر اسود کا بوجھ دوں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے صفوں کو کھولنا شروع کر دیا. ایک شخص ہے بڑے سادے لباس میں ہے، چہرہ نورانی ہے، ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہے، یہ صفوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور لوگ اسے جگہ دیتے ہیں، حجر اسود کو چوم کے واپس چلا جاتا ہے. یہ پریشان ہو کر پوچھتا میں بادشاہ مجھے کوئی جگہ نہیں دے رہا، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس نے اس کو اپنا بادشاہ سمجھا ہے، جس نے اپنے دل میں خوف خدا کو اجاگر کیا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تجھے عزت دینے والا پروردگار عالم ہے، دنیا والے تجھے عزت نہیں دیتے. تو اے انسان اپنی عزت بنا، اللہ کی دربار میں عزت بنا کر، دنیا کے اسباب کے ذریعے سے اپنی عزت کو نہ بنا. اور یہ عقیدہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. اپنے رب کو پہچان، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، اور جب فکر کرتے ہیں تو میں نے نتیجہ دیتا ہوں. ان کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے، اور جس بندے کی توحید مضبوط ہو جائے وہ سر قلم بھی کروا دیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ایک دلیل جو بالکل اپنے بچوں کو سمجھانے والی دلیل ہے ولایت توحیدی پر، وہ ہے برہان نظم، کہ انسان کائنات کے نظم کو دیکھ. ایک عقیدہ ہے کہ کائنات بم دھماکے سے بن گئی، بگ بینگ سے کائنات بن گئی، خود بخود بن گئی. تو معصومین فرماتے ہیں جو بھی عقیدہ رکھیں، بچے آپ کو یونیورسٹیز میں جائیں گے انہی مسائل کا گرفتار ہو جائیں گے، اسے کہیے میرے لال اگر کائنات دھماکے سے بنی، خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ دھماکہ ہو جائے تو دھماکہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، سمیٹتا نہیں ہے. اگر دھماکہ ہوتا تو ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوتی، لیکن اس کائنات میں عظیم نظم ہے. یہ نظم بتا رہا ہے اس کا کوئی ناظم موجود ہے، اس کو کوئی نظم دینے والا. یہی آکسیجن جو آپ لے رہے ہیں، کاربن آپ کے منہ سے باہر نکلتا ہے، یہ بڑا زہریلا ہے. یعنی سارے انسان سانس لیں اور باہر وہ کاربن نکالیں تو سارے انسان پھر واپس میں کیا کریں؟ پھر ان کو آکسیجن چاہیے. خدا نے کتنا نظم بنایا ہے، پھر درختوں کو بنا دیا ہے، وہ اس چیز کو لیتے ہیں پھر آپ کے لیے آکسیجن کو کیا کرتے ہیں؟ کریٹ کرتے ہیں. نیوٹن کا جملہ ہے، نیوٹن کہتا ہے جب میں نے روشنی کو دیکھا کہ یہ روشنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر شے نظر آ رہی ہے،
اگر روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھ چیزوں کو دیکھ نہ پائے. تو کہتا ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا پھر انسان کی آنکھ کے سسٹم کو دیکھا, مجھے یقین ہوا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے انسان کی آنکھ بنائی ہے. یہ نظم, اسے نظم کہتے ہیں. آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں, روٹی کی صورت میں جاتا ہے, کچھ حصہ خون بنتا ہے, کچھ حصہ وہ جو خون بنتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کھال میں بدل جاتا ہے, کچھ گوشت میں بدل جاتا ہے, کچھ دانتوں کو فائدہ دیتا ہے, کچھ سے بال نکل آتے ہیں. یہ کتنا نظم ہے جو پروردگار عالم نے آپ کی باڈی میں ایجاد کیا ہے. تو اے انسان, اگر نظم پروردگار عالم کو اگر تو سمجھ جائے, یہی آپ دیکھیں سورج ہے, یہی چاند ہے, یہی زمین ہے, اس کے اندر کتنا پروردگار عالم نے نظم پیدا کیا ہے. تو یہی نظم اگر آپ بچوں کو سمجھا لیں, مثلا اپنے گھر میں خوبصورت پینٹنگ لگا لیں اور میرے بچے کو کہیں کہ میرے لال یہ خوبصورت پینٹنگ کس نے بنائی ہے, تو بچہ کہے کہ بابا آپ بتائیے. آپ کہے بیٹا رنگ کی پیالی پڑی ہوئی تھی, وہ گر گئی اور اس کے گرنے سے خوبصورت پینٹنگ بن گئی. تو بچہ کہے گا بابا بے وقوف کسی اور کو بنائیے, رنگ کی پیالی کے گرنے سے کوئی پینٹنگ بنتی ہے. تو ارے تمہاری چھوٹی پینٹنگ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی, تو کائنات کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بنے گی؟